پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا. پاکستان میں بھی اس سلسلے میں تقریبات ہوئیں, مختلف شہروں میں تقریبات ہوئیں. پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے مختلف تقریبات میں شرکت کی ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی ہے کیا؟ آخر کشمیر کا مسئلہ حل کیسے ہونا ہے؟ پاکستان نے اس سلسلے میں کیا اہداف طے کر رکھے ہیں؟ اور پچھلے 2 سال میں یا پچھلے 3 سال میں یا اگر ہم 1 سال کا ہی جائزہ لے لیں تو پاکستان کتنے قدم آگے بڑھا ہے کشمیر کے معاملے پر؟ ایک تو پروگرام میں اس پہ گفتگو کریں گے. دوسرا, وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ چین میں ہیں. چین کے دورے کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف سرمائی اولمپکس میں شرکت ہے یا اس سے بڑھ کر اس کی کچھ اہمیت ہے؟ کیا پاکستان چائنا سے کچھ امداد چاہتا ہے؟ اس سلسلے میں پاکستان وہاں پر گیا ہے. عمران خان صاحب کی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ایک تصویر کو لے کر بہت زیر بحث اس کو لایا گیا ہے, یا اس پر تنقید ہو رہی ہے, یا اس پر بات چیت ہو رہی ہے. کیا یہ ایک چین کے ہوسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہی ایسا ہے, یا پاکستان کی اہمیت کچھ کم ہو گئی ہے جو اس پر بحث ہو رہی ہے؟ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج چونکہ ایک ہم ہمیشہ اس پر بات کرتے ہیں کہ 23 مارچ کو ایک ایسا دن ہوتا ہے پاکستان کا کہ جس میں تمام تر جو توانائیاں ہیں وہ پاکستان کا اور اس پر خرچ ہو رہی ہوتی ہیں. تو سیاست جو ہے اس پر کیوں آ گئی اور اس دن لانگ مارچ کیوں رکھا گیا؟ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب یوم یکجہتی کشمیر کا دن تھا تو اس پر بھی ایک اتنا بڑا سیاسی ایونٹ ہوا ہے کہ اس نے ایک طرح سے خبروں میں زیادہ جگہ لے لی ہے اور جو ہے وہ زیادہ بڑی خبر بن کے سامنے آ گیا. اور وہ ایک ملاقات تھی شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ, جس میں مریم نواز بھی موجود تھیں اور حمزہ شہباز بھی موجود تھے. اور اس میں 2 اہم نکات پر گفتگو ہوئی ہے. ایک تو ایک ساتھ لانگ مارچ ہونا چاہیے, ایک ساتھ اسلام آباد میں داخل ہونا چاہیے, اور دوسرا تحریک عدم اعتماد کے آپشن پہ بات ہوئی ہے. اب تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر اپوزیشن کی وہ سیاسی جماعتیں گفتگو کر رہی ہیں جو اپنی 57 کی اکثریت ہونے کے باوجود بھی ایک بل نہیں بچا سکی تھی پچھلے دنوں. تو پروگرام کے آخر حصے میں جا کے کچھ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جنرل اعجاز امان صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ہائی کمشنر ہیں. بہت شکریہ عبدالباسط صاحب, خوش آمدید. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے جو سوال میں رکھنا چاہتا ہوں عبدالباسط صاحب آپ کے سامنے, وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حل کیسے ہونا ہے؟ کیا یہ بائیلیٹرل ایشو ہے, بات چیت کے ذریعے ٹیبل کے اوپر مسئلہ حل ہونا ہے, یا پھر اقوام متحدہ میں جا کر یہ مسئلہ حل ہونا ہے, اقوام متحدہ کے ذریعے سے ہونا ہے, یا پھر پھول جھڑیوں کے ذریعے سے ہونا ہے, جس کا آج شیخ رشید صاحب نے ذکر کیا ہے؟ شیخ رشید صاحب نے کہا کیا ہے, ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, پھر جواب دیجیے گا. انڈیا کا آرمی چیف کہتا ہے کہ ہم نے اس سے درخواست کی کہ سیاچین سے فوجیں واپس بلانے کے لیے آپ لائیں اپنی فوجوں کو. آج پاکستان کوئی 70 کا اور 65 کا پاکستان نہیں ہے. ہم نے یہ پھلجھڑیاں دیوالی یا شبرات کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں, ملک کے دفاع کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اس ملک کا بچہ اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کے حملہ آوروں کو, دہشت گردوں کو, پاکستان کے دشمنوں کو, دین کے دشمنوں کو, ختم نبوت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا. جی عبدالباسط صاحب, کیسے حل ہونا ہے کشمیر کا مسئلہ, جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں, یا کسی اور طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری جو کشمیر پالیسی ہے یا سفارتکاری ہے وہ بس اب یہ کچھ 3-4 دن ہیں سال میں, یہی بنانے تک رہ گئی ہے. مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ پچھلے 18 سالوں میں جو کچھ ہماری حکومتوں نے کیا اور آج بھی حکومت وقت جو کر رہی ہے, مجھے کہیں کوئی جامع مربوط حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. صرف اور صرف ہم ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اس قسم کی جو ہے اسٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ان اسٹیٹمنٹ سے کشمیر کے جو تنازع ہے اس پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے. دیکھیے اصل معاملہ ہے کیا, ہم نے بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے. پہلا پریشر تو یہ بلڈ کرنا ہے کہ وہ جو جنگی جرائم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے خلاف کر رہا ہے وہ ختم ہو. وہاں پہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے, وار کرائمز ہو رہے ہیں, جینوسائیڈ ہو رہے ہیں, ڈیموکریسی وہاں پہ چینج ہو رہی ہے. تو پہلے تو ان چیزوں کو روکنا ہے. اور پھر دوسرا ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ بھارت کو ہم یہ مجبور کریں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے, اور فرسٹ ٹاک کشمیر ٹاکس فرسٹ, یہ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے کہ جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوگا باقی ساری باتیں بے معنی ہیں. ہم نے پچھلے 18 سالوں میں بہت سی اپروچز کو اپنایا, ہم نے CBNs بھی کیے, ہم نے
کشمیر پہ بیک چینل پہ بھی ہم گئے، لیکن بالآخر ہماری ساری جتنے بھی معاملات تھے وہ کیم بیک ٹو اسکوئر ون. تو ہم کشمیر کے تنازع کو، اور پھر 5 اگست 2019 کے بعد تو خاص طور پہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کر کوئی ایسی حکمت عملی بناتے، کیونکہ بھارت نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو غیر آئینی ہی نہیں، نہ صرف UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے خلاف رہا، بلکہ اس کی اپنی سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے 4 اپریل 2018، جو یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 370 پرماننٹ ہے اور کشمیر کا تنازع پر تو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ پرماننٹ ہے. تو ہمارے پاس ابھی تک ہم کچھ کر نہیں پائے. گو کہ سفارتی اعتبار سے آپ نے کہا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے کیا کیا، بس ہم صرف ڈومیسٹک کنزمپشنز کے لیے اسٹیٹمنٹس دیتے رہے. بہت سی اپرچونیٹیز ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھارت کا بڑا کلاؤڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم کس طرح بات کریں. اصل چیلنج یہی ہے، اگر بھارت کا کلاؤڈ نہ ہوتا پھر تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی. اصل میں آپ کے سفارتکاری کا چیلنج یہی ہے کہ آپ نے کس طرح اس مشکل حالات میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جہاں تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں. انہوں نے تو یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے جو اس کی آکوپیشن اس کو تسلیم نہیں کرنا. اب ہمارا فرض ہے ہم کس حد تک ان کی اسٹرگل کو، ان کی لیجیٹیمیٹ جدوجہد کو کس طرح آگے اس کو کس طرح کمپلیمنٹ کرتے ہیں، سفارتی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کرنا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے یا ہم نہیں کرنا چاہتے. Let's put it this way. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. آپ نے کہا کہ دباؤ ڈالنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بھارت پر. اس کے لیے اوریہ صاحب خدمات حاصل کی جاتی ہیں، دنیا بھر میں لابنگ فرمز لی جاتی ہیں، دنیا بھر میں ایک لابنگ کی جاتی ہے، انگیج کیا جاتا ہے لوگوں کو. اور خاص طور پر جیسا کہ ابھی عبدالباسط صاحب کہہ رہے تھے کہ 5 اگست کے واقعے کے بعد بہت کچھ ہونا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں کیا کچھ پاکستان کر پایا اور کیا نہیں ہو پایا؟ دیکھیں، اگر تو نریندر مودی کی گورنمنٹ نہ آتی اور یہ 14 سال جو ہیں وہ اس کے اندر بھارت کے اندر اتنے برے ظلم و بربریت کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہمارے طور پہ تو بالکل مر چکا ہوتا اور ختم ہو چکا ہوتا. نریندر مودی جو ہے اس نے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلم امہ کے لیے ایک الرٹ کریٹ کیا ہے کہ وہاں صورتحال کیا ہو رہی ہے. ہم آج تک 25 سال پہلے جب کشمیریوں سے بات کرتے تھے تو کشمیری کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، لیکن اگر بھارت کے مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے جو ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے تو ہمارا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا اور ہم زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ ہمارا مسئلہ زندہ ہو جائے گا. بھارت کے مسلمان جب 2007 میں وہاں گیا تھا، باسط صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ کشمیری ہمارے لیے ایک برڈن ہے. کشمیر ہماری جو ہے ہندوؤں کے سامنے یا بھارت کی حکومت کے سامنے ہماری جو ہے کریڈیبلٹی کو ختم کرتے ہیں، اس لیے وہ کشمیریوں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے تھے. لیکن RSS کی موومنٹ اور اس کے ساتھ BJP کی گورنمنٹ اور خاص طور پہ نریندر مودی کی گورنمنٹ نے ان کو ریئلائزیشن کرائی ہے کہ کشمیری جو ہے وہ کتنے بڑے دکھ اور المیے سے گزرتے رہے ہیں اور ان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بیت رہی ہے، یعنی آپ خود سوچیں کہ اس وقت وہ جو ٹینشن کی جو رپورٹ ہے جس کے اوپر وہ جینوسائیڈ کی اس میں پیش کیا ہے اس پدے نے پروفیسر نے، اس نے کہا ہے کہ 10 سٹیجز ہوتی ہیں اور اس وقت 8 سٹیجز مکمل ہو چکی ہیں بھارت کے اندر اور اس وقت صرف دو رہ گئے، یعنی قتل عام اور پھر ڈینائل. اب یہ صورتحال جو بنی ہے اس سے 3-4 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عالمی بیڈ پریس جو ہے اتنا کبھی بھی انڈیا کو نہیں ملا جتنا اب مل رہا ہے. ہوئی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کبھی اتنا عالمی سطح پر اجاگر نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے. تیسرا یہ ہوئی ہے کہ بھارت کی حکومت کی اٹراسٹی اور ظلم اور بربریت کبھی اتنی واضح نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے ان سے اس سچویشن سے فائدہ تک نہیں اٹھایا، ہم مکمل طور پہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا فارن آفس میں نے جب بھی 2 دفعہ پوسٹنگ میری پائی رہی ہے، دنیا کا جسے کہتے ہیں ناکام ترین فارن آفس ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مزے کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایسٹ انڈیا
کمپنی نے اپنے سفیر لگائے ہوتے ہیں، آرام سے گزرتے ہیں. صحیح ہے. آپ نے کہا کہ جو ہم نے اس سچویشن سے فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے حق میں ہوئی ہیں یا کشمیریوں کے حق میں ہوئی ہیں. اب ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے آج صدر عارف علوی صاحب نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا. حکومت پاکستان متعدد بار کر چکی ہے، عمران خان چکے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا. میں آپ کو عارف علوی صاحب کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، پھر جنرل اعجاز امان صاحب کی رائے لیتے ہیں. سنیے. بالاکوٹ پر جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ان کا جہاز بھی گرایا، منہ توڑ جواب دیا، یہ ثابت کیا کہ اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے، آنکھ اٹھاؤ گے تو آنکھ نکال کر پھینک دیں گے. اور کشمیر تو سب سے بڑی مثال ہے، سارے ہندوستان کے اندر یہ کیفیت ہے. سوچ تو وہ ہندوتوا والی سوچ ہے. اور اب ایک نئی ترکیب انہوں نے چلی ہے کہ ڈیموگرافی کو بدلا جائے، کوئی جھوٹی حکومت وہاں قائم کی جائے. دیکھ لے آج دنیا، ادھر دیکھ لے ادھر دیکھ لے، کہ وہ باہر نکلے تو ان کی گرفتاریاں ہوں، گھروں میں محاصرہ کیا جائے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جائے، ریپ کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے. کیا کوئی معاف کرے گا؟ کوئی نسل معاف کرے گی؟ تو معافی بھی نہیں ملنی. جیسا ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی جو بھارت کی کوشش ہے، اس کو کیا روکا جا سکتا ہے یا کوئی دباؤ بھارت پہ بڑھایا جا سکتا ہے کہ کم از کم اس کو سلو ڈاؤن کر دے، اپنے پروسیس کو اتنی تیزی کے ساتھ آبادکاری نہ کرے؟ کیا آپ کے خیال میں اس جو پاکستان کی کوششیں رہی ہیں اس کے محرکات اور اس کا حاصل کیا رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں بھی. ہاں میں ہے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کرے، اگر انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پریشر انڈیا پہ آنا شروع ہو اور یونائٹڈ نیشن اپنے ان ریزولوشن جو 18 ریزولوشن اس ایشو کے لیے پاس ہو چکے ہیں ان پر عمل درآمد کا کوئی عندیہ دے، کوئی اس کے اوپر کوئی دباؤ ڈالے. یہ ہے ہاں ہو سکتا ہے. اور نہیں یہ کہ پاکستان ان آئسولیشن جتنا چیختا چلاتا رہے اس ڈیموگرافک چینج کو نہیں روک سکتا. دیکھیں نقصان کیا ہوا ہے، یہ پوری تاریخ باسط صاحب نے بھی بیان کر دی اور اولیاء مقبول جان صاحب نے بھی، دونوں معزز اور نالجبل لوگ ہیں. نقصان اس وقت کیا ہوا ہے؟ آج جو نریندر مودی نے جو کچھ کیا، انڈیا مکمل طور پر کشمیر، انڈین ایکیوپائڈ کشمیر مکمل طور پر ایلینیٹ ہو چکا ہے. ادھر مفتیز اینڈ عبداللہ جو پرو یونینسٹ تھے وہ بھی آج ایلینیٹڈ ہیں، ان کی شناخت چھینی گئی، ان سے جو کچھ ہوا وہ الگ ہے. آج یہ ہونے کے باوجود اس سے پہلے 19 اگست سے پہلے دنیا اس کو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ سمجھتی تھی کہ یہ وہ واقعہ ہے جس پہ 2 نیوکلیئر قوتوں کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی بہت بدقسمتی سے آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی کے باوجود 1 لاکھ شہادتیں، لاکھوں ریپ اور بچوں کو بلائنڈ کرنا، پیلٹ گنز استعمال کرنا، ہیومن رائٹس وائلیشن، ڈیموگرافک چینجز لانا، یہ وہ ایکسٹریم ہے کہ اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہی سرے سے تسلیم نہ کرنا اور بائی لیٹرلزم اور انٹرنیشنل ڈسکورس کے تمام دروازے اپنی طرف سے بند کر دینے کے باوجود کوئی قیامت نہیں آئی، کوئی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، کوئی ایسا خطرہ 2 ملکوں کے درمیان جنگ کا نہیں ہوا. تو وہ جو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی مت تھی وہ مر گئی ہے. کشمیر کے لوگ آج مکمل طور پر ایلینیٹڈ ہیں اور جو مسلمان ہیں ہندوستان کے آج وہ بھی مکمل طور پر ایز اے مائنورٹی ال ٹریٹ کیے جا رہے ہیں. ان کے بھی رائٹس حذف ہو چکے ہیں. اس موجودہ ہندو پریڈومیننس کا جو ایک ویو آئی ہوئی ہے انڈیا میں نریندر مودی کی گورنمنٹ میں، تو آج وہ مسلمان جو اولیاء مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشمیری مسلمز کو اپنے لیے ایک ڈریگ سمجھتے تھے، ایک نیگیٹو انفلوئنس سمجھتے تھے، آج انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ اپنی ذات میں بذات خود ایک نیگیٹو انفلوئنس ہیں. انڈین سوسائٹی میں ایک نیگیٹو ایگزسٹنس ہے جو ان کو ہندو میجورٹی عملاً کنوے کر رہی ہے. تو اس اتنی ایلینیشن کے باوجود سکھ ایلینیٹڈ، دلتس ایلینیٹڈ، یعنی اندرونی طور پہ انڈیا فریگمنٹیشن اینڈ امپلوژن کے لیے بالکل ایک ریڈی کیس ہے. اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو وہ ملک جو 4 جنگیں لڑ چکا ہے کشمیریوں کے حقوق کے لیے، آج وہ مکمل طور پر خاموش نظر آتا ہے. دیٹ از دا ٹریجڈی جو ہو چکی ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ڈیموگرافک چینج کو روک سکتے ہیں.
اگر آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ 2 نیوکلیئر قوتیں اور کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، یس میں بھی کہتا ہوں کہ ملٹری سولوشن بہت مشکل ہے، لیکن شارٹ آف ملٹری سولوشن جتنی آپشنز تھیں اور ہیں، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، مورل، ان سب پر بھی عمل درآمد ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور جو ایک سٹینڈ لیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہم کہ انہوں نے یہ سٹینڈ لیا، لیکن آج مجھے اس کا فالو اپ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ 19 اگست کے اقدام کو واپس نہیں لیا جاتا ہندوستان کے ساتھ کسی موضوع پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. آج ہم سن رہے ہیں کہ تجارت کے لیے ہم دروازے کھولنا چاہتے ہیں، بائی لیٹرل تجارت کے لیے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے دروازے کھولنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ ہے تو ہم کتنی نا امیدی کا ایک پیغام، وہ جو کشمیریوں کی ایک امید تھی، آج ہم ان سے وہ امید بھی چھیننے کے لیے برسر عمل نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم نے فالو اپ کیوں نہیں کیا. بڑی نیگیٹو سچویشن ہے. بالکل جن صاحب، اور ایک اور امپورٹنٹ کویسچن یہ بھی ہے کہ 370 والے اقدام کو کیا ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جا سکتے تھے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے لے جا نہیں سکتے تھے کیونکہ شملہ اکارڈ کے مطابق بائی لیٹرل ایشو ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب یہ بائی لیٹرل ہے تو دونوں ملکوں کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انڈیا نے تنہا یہ فیصلہ کر کے کشمیر کے مستقبل کا اس ایگریمنٹ کو بریچ کر دیا ہے، اس لیے ہم جا سکتے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. تو اس پر کیا رائے ہے عبدالباسط صاحب کی اور جن صاحب کی؟ میں ایک چھوٹے لے کر واپس آتا ہوں، اس پر مزید بات کرتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. ابھی جنرل اعجاز اعوان صاحب کہہ رہے تھے عبدالباسط صاحب کہ ہم نے جو ایک پریشر بلڈ کیا تھا انڈیا کے اوپر 370 کے معاملے میں، ہم فالو اپ نہیں کر سکے. میرا سوال اس کے ساتھ ملا کر لے لیجئے گا کہ کیا ہم اس سلسلے میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ کے خیال میں جا سکتے تھے؟ نہیں، دیکھیے پریشر تو ہم بلڈ نہیں کر سکے. کہاں پریشر ہم نے بلڈ کیا ہے؟ ہم نے تو صرف 7 اگست کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں کچھ اقدامات تھے جو ہم نے اقدامات لیے. پریشر تو تب بلڈ ہوتا جب بھارت اپنی جو اس نے غیر آئینی اقدام نہیں واپس لیتا، یا ہمیں کچھ نظر آتا کہ بھارت جو اپنے پلان آف ایکشن ہے اس سے ہٹ گیا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی پریشر بلڈ کر سکے ہیں. نہ تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں کوئی اجلاس ہو سکا، نو IC کا کوئی اسپیشل سیشن ہم بلا سکے، اور نہ ہی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کا کوئی سیشن ہو سکا اس واقعے کے بعد. جہاں تک ICJ کا تعلق ہے وہ آپشن ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں پارٹیوں کا اس پہ رضامند ہونا ضروری ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آرٹیکل 96 جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا، اس کے تحت UN سیکیورٹی کونسل کوئی معاملہ ICJ کو ریفر کر سکتی ہے ایڈوائزری اوپینین کے لیے، لیکن وہ بھی ممکن نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ بھارت ہمارے پاس وہاں پہ اتنی سپورٹ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ICJ کا آپشن ہے اس وقت. دیکھیے جو اسٹوک وائٹ برطانیہ میں جو ایک لا فرم ہے، انہوں نے ایک جینوسائڈ کا کیس بنایا ہے. ہمارے لیے ہم نے 12 ستمبر پچھلے سال ایک کشمیر پہ ڈوزیے بھی بنایا تھا جس میں آڈیو کلپس بھی تھے اور بہت سی چیزیں تھیں. تو اس کا کیا پھر ہم فالو اپ کیا کیا؟ وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ البتہ ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ انڈیویجول آفیشلز کے خلاف بھی کارروائی سن سکتا ہے، جس طرح کہ سربیا کے حوالے سے ہوا اور بہت سے ممالک کے حوالے سے ہوا. تو ہمیں پہلے تو وہ آپشن ایکسپلور کرنا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. دوسری طرف دیکھیے بات کی ہے، ہم نے ایک موقع ضائع کر دیا. موقع ہم نے اس لیے ضائع کیا کہ ہم نے اس معاملے کو ریمپ اپ نہیں کیا. پہلے تو آپ خود سیریس ہوں کہ آپ نے یہ مسئلہ اٹھانا ہے، جو کام آپ خود کر سکتے ہیں آپ نے تو وہ بھی نہیں کیے. مثال کے طور پر 1974 کا جو آزاد جمہور کشمیر کا آئین ہے، اس میں اگر آپ صرف 2 تبدیلیاں ہی کر دیتے، ایک آرٹیکل 2 میں جو جورسڈکشن ہے آزاد جمہور کشمیر کی حکومت کی، اس کو بڑھا کر آپ مقبوضہ جمہور کشمیر تک لے جاتے، اور پھر آرٹیکل 11 اسی کانسٹیٹیوشن کا ہے، اگر آپ اس کے تحت ایک پلیبسسٹ ایڈوائزری منتخب کر دیتے، جو پہلے بھی ہو چکا تھا 1990 میں راجہ ممتاز حسین راٹھور کی حکومت میں، لیکن وہ بہرحال اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. تو میں یہ اور پھر آپ کو ایک فوکل پوائنٹ چاہیے. میں کئی سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپیشل انوائے فار جموں اینڈ کشمیر آپ کو اپوائنٹ کرنا ہی کرنا ہے، دیر یا جلد یا بدیر. جتنی آپ دیر کرتے رہیں گے، آپ کو سارا جو ایک مختلف ڈائمنشنز ہیں اس ڈسپیوٹ کے،
آپ کو ایک فوکل پوائنٹ چاہیے جو ایک حکمت عملی بنا کر جامع مربوط حکمت عملی بنا کر دے جو کہ امپلیمنٹیبل بھی ہو. آپ نے دیکھیے 7 اگست کو اعلان کیا کہ ہم آدھا گھنٹہ ہر فرائیڈے کھڑا ہوا کریں گے, تو کہاں گیا وہ آپ آدھا گھنٹہ؟ کشمیر سیل کہاں گیا؟ اسی کوئی میٹنگ ہوتی ہے آج کل, آپ سنتے ہیں آج کل. تو اس قسم کی چیزوں سے آپ سفارتکاری نہیں ہوتی. اوریا مقبول جان صاحب نے کہا کہ سفارتکار جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں, بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے 36 سال سفارتکاری کی ہے اور میں بہت احترام کے ساتھ ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں, ہر بیوروکریسی کے اندر بہت سے پرابلمز ہیں, میں ان کو کبھی جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن بھارت جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں, جو ہمیں گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں, اس کے مطابق ہی کام کو کرتے ہیں. میں بھارت میں تھا تو تھوڑا بہت اختلاف ہو تو مجھے 1.5 سال پہلے پری میچور ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی, تو یہاں تو کوئی آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرتا, یہ معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال اصل معاملہ کشمیریوں کا ہے. کشمیریوں کو اگر ہمیں آزادی دلوانی ہے تو ہمیں سیریس ہونا پڑے گا, اور ہم سیریس تبھی ہوں گے جب ہم خود وہ کام تو پہلے کریں جو ہم کر سکتے ہیں, باقی دنیا سے بعد میں ہم توقع رکھیں گے. ہم خود ہی سوئے ہوئے ہیں, ایک دن سو جاتے ہیں, پھر جاگتے ہیں, پھر ہفتہ سلمبر میں چلے جاتے ہیں, پھر جاگتے ہیں. تو اس طرح تحریکوں کو آپ کامیاب نہیں کر سکتے بڑی معاذرت کے ساتھ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. چلیے میں کچھ پرائم منسٹر کے دورہ چین کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اوریا صاحب, آپ کے خیال میں اس دورے کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ صرف سرمائی اولمپکس کے موقع پر عمران خان صاحب گئے ہیں, کچھ کا خیال ہے کہ چونکہ چند قریبی جو اتحادی ممالک ہیں, کچھ لوگوں نے چونکہ انکار کر دیا تھا اس لیے کچھ اتحادی ممالک چین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ پاکستان قرض چاہتا ہے $3 بلین کا اور 6 شعبوں میں سرمایہ کاری چاہتا ہے, اس لیے پرائم منسٹر گئے ہیں. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ تو باسط صاحب کی جیسے چند لوگ اور فارن آفس میں ہوں تو فارن آفس کی شکل بدل جائے. انہوں جس سطح پہ انہوں نے کام کیا ہے, اور میں تو اس زمانے میں گیا بھی تھا جب وہاں پر تھے, اور وہ نظر آتا تھا کہ پاکستان کی ایک کس طرح کوئی ایڈوکیسی کرتا ہے. تو کمال کے آدمی ہے. میں ویسے اوورال جو ہر بیوروکریسی کے ہر محکمے کے اندر یہ سوال کا عالم ہے. اصل اسی کو تناظر کے اندر کشمیر کا تناظر میں اس دورے کو دیکھ لیا جائے تو اور زیادہ بہتر طور پہ کلیئر ہو جائے گا. ایک پروان سواہنی ہے جو کہ پلس ان کا بہت بڑا ان کا تھنک ٹینک کا ہیڈ ہے, اس نے کہا ہے کہ 70 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میکموہن لائن جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اور لائن آف کنٹرول جو کشمیر والی ہے وہ بیک وقت لائیو ہوئی ہے, وہاں پر مسائل بنے ہوئے ہیں. تو اگر اس معاملے سے پاکستان فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس چین کے دورے کے اوپر اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا تو یقیناً اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں ہمارا فیلئر کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اروناچل پردیش میں ابھی جو انہوں نے کرنل کو اس کی بیوی کو مارا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی 4 میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور جو ہولان کے علاقے کے اندر جس طرح اسٹیبلشمنٹ بن رہی ہیں اور چائنا نے جس طرح رپورٹس وہاں کھڑے کیے ہیں, سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت ایک بارڈر گرم ہوتا ہے تو دوسرا بارڈر خود بخود گرم ہو سکتا ہے. اور یہ ایسی سچویشن ہے کہ جس کو جو نجات عوام صاحب نے کہا ہے کہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو, اور دنیا پوری جو ہے وہ کھچ کے آ جائے گی کہ خدا کے لیے اس نیوکلیر صورت سے مت جاؤ, کیونکہ اس کے انٹرنیشنل ریپرکشن بہت زیادہ ہوں گے, ہماری جو انوائرمنٹ ہوں گے بہت. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے دورے کو ایسے نہ سمجھا جائے چین کے بارے میں. چین اس وقت جس سچویشن کے اندر ہے اس کے لیے عمران خان کا دورہ پاکستان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں یوکرین کو ذرا سا ریلیٹ کر کے دیکھیں, اور رشین جو اس وقت صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو تھریٹ مل رہے ہیں اور جو انٹرنیشنل صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے, پاکستان کا دورہ عمران خان کے لیے شاید اہمیت نہیں, چین کا دورہ چین کے لیے عمران خان کا دورہ اس سے کئی گنا زیادہ اہم ہے. اس سے سوائنی نے کہ 12 جو پاکستانی وہاں پر لوگ ہیں چائنیز ایمبیسی میں آرمی کے لوگ, وہ ان کے جنرل ہیڈ کوارٹر کمانڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے نیوکلیر کنٹرول ہوتا ہے. اس حد تک وہ کہتے ہیں کہ چائنا کا تھریٹ انڈیا کی طرف بلڈ ہو چکا ہوا ہے, اور وہ ابھی جو روس کے اندر جو معاہدہ ہوا ہے اس میں 1000 اسکوائر کلومیٹر جو تھا اس کو گولان لیک والا جو تھا اس کو انہوں نے تذکرہ تر نہیں ہونے دیا. پھر چائنا نے اپنے اس میں امینڈمنٹ کی کہ یہ میکموہن لائن جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے, اٹس میٹر آف آور سوورینٹی. تو اب اگر پاکستان فائدہ نہیں اٹھاتا, پاکستان کی لیڈرشپ فائدہ نہیں اٹھاتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابیلٹی ہی نہیں ہے اس معاملے کو فائدہ اٹھانے کی, اس انٹرنیشنل سچویشن کو فائدہ اٹھانے کے لیے. اس دورے کے اندر یہ ایجنڈے میں شامل ہونا چاہیے تھا.
اس علاقائی صورتحال میں یہ صورتحال جو ہے یہ کیسے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جتنا چین کو بدنام کیا جاتا ہے اوگر کے معاملے کے اندر، اس سے 50 گنا زیادہ چین جو ہے انڈیا کو بدنام کر سکتا ہے کشمیر کے معاملے کے اندر، باقی چیزوں کے معاملے کے اندر، بشرطے کہ ہم اگر چین کو پرسویٹ کریں. لیکن معاملہ سارا یہی ہے، باسط صاحب والی بات جو ہے کہ باسط صاحب جیسے بندے کو تو پروین مشور ریٹائرمنٹ لینی پڑتی ہے، اور جو مزے کرتے ہیں ان کی زندگیاں آسان. بالکل صحیح ہے. میں جی رائٹ سر. جیسے صاحب میں یہی سوال آپ کے سامنے کہ یہ پاکستان کا مطلب ایک تو یہ ظاہر ہے کہ دورے کی اہمیت کیا ہے، کیا چاہتا ہے، دوسرا کیا پاکستان $3 بلین کا قرضہ چاہتا ہے چائنا سے، اور پھر دوسرا سوال اس کے ساتھ ملا کے کہ یہ سی پیک کی جو صورتحال ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اہم تو ہے لیکن اس میں وہ گرم جوشی نہیں ہے جو شروعات میں تھی، اور پاکستان بھی اتنا ایکسائٹڈ نہیں ہے، اور اس کو گریٹ گیم یا گیم چینجر کے نام سے جو ہے وہ نہ پکارا جائے. تو کیا آپ اس بارے میں کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ایک جسٹ مختصر جملہ جو ابھی ہم پہلے کشمیر کی بات کر رہے تھے، اگر ول ہو پاکستان کی جو پیپل ایٹ دی ہیلم، اگر ان میں ول ہے ٹو ریزالو دا ایشو آف کشمیر، تو یہ آج ہونی چاہیے، کیونکہ جو تبدیلی اس وقت انڈیا کر چکا ہے یہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، 74 سال میں نہیں ہوئی. انہوں نے چائنا کا بارڈر ڈسپیوٹ کر دیا اور اپنا بارڈر انٹرنیشنل بارڈر اس کو بنا دیا اور چائنا کے لیے انسیکیورٹی کریٹ کر دی. ہمارے لیے جو کرنی تھی وہ کر دی، پورے کشمیر کو ایلینیٹ کر دیا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جنرل اعجاز امان صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے چائنا کے حوالے سے، اپنی بات مکمل کر لیجیے گا اور پھر اس میں جو سی پیک والا میرا سوال تھا اس کو بھی ساتھ میں لے لیجیے گا. جی سی پیک کی بات کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سی پیک ایک اسٹریٹجک کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. بہت بڑی چائنا کی ضرورت کہ وہ گوادر تک آ سکیں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو یہاں سے لنک کر کے انڈین اوشین اور انٹرنیشنل واٹرز میں ٹریڈ کر سکیں. یہ ان کی اسٹریٹجک ضرورت ہے، بہت بڑی مجبوری ہے اسٹریٹجک. اور پاکستان کی بھی بہت بڑی مجبوری یہ ہے کہ ریسورس سٹاروڈ ملک ہے، اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے پاس وسائل نہیں ہے، اتنا ہم قرضوں میں دھنس چکے ہیں. نہ ہم ریل روڈ نہیں بنا سکتے ہیں، نہ روڈز نہیں بنا سکتے ہیں، نہ گوادر کے پوٹینشیل کو سٹینڈ الون ہوتے ہوئے آپٹیمائز کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ انڈسٹری ہے، ایکسپورٹ کو کتنا بوسٹ دے دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اسٹریٹجک کنورجنس آف انٹرسٹ ہے جو ون ون ہے دونوں کے لیے. اس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ایک ایریا میں میری علم کے مطابق ڈفرینسز ہیں جہاں پہ تھوڑا سا چائنیز انکمفرٹیبل ہیں، اور ہماری یہ موجودہ حکومت تھوڑا سا اس پہ ایمفسس لے کر رہی ہے. باقی 99% ایریاز میں ہارمنی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ گیم چینجر بن رہا ہے، بنے گا. اس دورے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ جو ایریا میں پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو پاور پروجیکٹس لگائے ہیں چائنا نے، ان کی ہماری ڈیل تھی کوئی 8.6 سینٹ پر یونٹ کی. ٹھیک ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو 6.5 پہ لے آئیں، جبکہ ہمارے جو آئی پی پیز لگے ہوئے ہیں جن میں اولڈ کول پلانٹس اور اولڈ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، وہاں ہم 12 سینٹ تک کا رینٹ خود پے کر رہے ہیں ان آئی پی پیز کو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنل وارنٹی کے تحت خود لگوائی تھیں. تو چائنیز کہتے یہ ہیں کہ آپ پرانی ٹیکنالوجی سے جو کیپیسٹی چارجز پے کر رہے ہیں وہ 12 سینٹ سے زیادہ ہیں. ہم نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی لگائی ہے اور آپ 8.6 کو بھی کہتے ہیں ری نیگوشیٹ کرو. تو آپ اپنی جو سسٹم میں تھیفٹ ہے اور لائن لاسز ہیں ان کو ختم کریں، اپنی ٹرانسمیشن جو لائنز ہیں ان کو امپروو کریں بجائے ہم پر زور ڈالنے کے. تو اس کے درمیان ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی بہت بہتری دونوں طرف سے آ جائے اور کوئی اس میں کوئی ہم شاید ایگریمنٹ کر سکیں جو دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. لیکن اس کے علاوہ کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. اور یہ جو چائنا کا وزٹ ہے یہ جیسے ابھی اوریا مقبول جان صاحب نے کہا یہ چائنا کی بہت بڑی ضرورت تھی. 5 ملکوں نے بائیکاٹ کیا، امریکہ، آسٹریلیا، یو کے اور انڈیا، انہوں نے سفارتی بائیکاٹ کیا ہے. تو اس وقت اپنی یکجہتی شو کرنا
ایک ہماری اسٹریٹجک جو اورینٹیشن ہے یا چائنا امریکہ رائیولری جو اس وقت کولڈ وار چل رہی ہے اس کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے ایک سمت کا انتخاب کرنا ایک بہت بڑی ڈائریکشن شو کی ہے ہم نے، بہت بڑی اسٹریٹجک پریورٹی شو کی ہے، کیونکہ امریکہ اس سے بڑی پریورٹی آلریڈی شو کر چکا ہے۔ ٹونی بلنکن بات نہیں کر رہے، ایس ایم کیو سے پریزیڈنٹ بات نہیں کر رہے، ہمارے پرائم منسٹر سے وینڈی شرمن کہتی ہیں ٹرانزیکشنل اور ایشو بیسڈ ریلیشن ہوں گے پاکستان سے۔ تو جب وہ آپ کو اتنا، اور پھر ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ 20 برس میں ہم نے دوگلا رویہ رکھا وار آن ٹیرر میں، تو جب چارج شیٹنگ ہو رہی ہے 72 سالہ رفاقت کے بعد، جو باقی تاریخ ہے اس کو بھول جائیں۔ جو موجودہ حالات ہیں ان میں بھی اگر ہمیں چارج شیٹ کیا جا رہا ہے تو امریکہ سے ہم کن بھلائیوں اور پھولوں کے ہار کی توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب بھی ہمیں یوز کریں گے اور ہمیں وہ چائنا سے دور کرنا چاہتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جن صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ رانا ثناء موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ رانا صاحب آج جو ملاقات ہوئی ہے، کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ کیا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اپنے اپنے لانگ مارچ کی تاریخیں تبدیل کر سکتی ہیں اور کوئی ایسی تاریخ پر متفق ہو سکتی ہیں جس میں سب ایک ہی دن اسلام آباد پہنچیں؟ اس میں اس موضوع کے اوپر اس میٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ بات ہوئی ہو، لیکن دونوں پارٹیز کا اپنی اپنی ڈیٹس کو چینج کرنے سے متعلق میں نہیں سمجھتا کہ اس میٹنگ رانا صاحب اس نقطے پر بات ہوئی ہے نا کہ بہتر ہوگا کہ اگر ایک ہی دن اسلام آباد پہنچا جائے تو یہ تو تبھی ممکن ہے، یا آپ ان کی ڈیٹ پہ چلے جائیں یا وہ آپ کی ڈیٹ پہ چلے جائیں یا تیسری کوئی ڈیٹ رکھ لی جائے۔ لیکن دیکھیں وہ تو فیصلہ جو ہے وہ دونوں پارٹیز اپنی رسپیکٹیو میٹنگ میں کر سکتی ہیں نا۔ اس ملاقات کے نتیجے میں وہاں بیٹھے بیٹھے تو کوئی ڈیسیژن نہیں ہو سکتا۔ جی ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہو اور اس کے بعد جب تک پی ایم ایل این میں واپس پی ڈی ایم میں نہیں جائے گی اور پی ڈی ایم کی جو باقی 8 جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کرے گی تو اس وقت تک پی ایم ایل این کے یہ اختیار میں تو نہیں ہے کہ وہ اکیلے سے جو ہے وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ چینج کر دے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بھی اے این پی ان کے ساتھ ہے یا کوئی دوسری پارٹیز ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اس میٹنگ میں جو ہے وہ یقیناً یہ میٹنگ اس لحاظ سے بڑی بہتر ہوگی کہ دونوں پارٹیز کی جو ہے وہ لیڈرشپ ملی ہے۔ صحیح۔ تو رانا صاحب جب یہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی تھی تو اس کا بنیادی جو شکوہ تھا وہ پی ایم ایل این کے ساتھ تھا، جو ایک علیحدگی کی وجہ بنا تھا، وہ شکوے شکایتیں بھی دور ہوئے ہیں؟ نہیں، کوئی شکوہ تھا ہی نہیں، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ کوئی شکوہ ہوتا تو دور ہوتا نا۔ پیپلز پارٹی کیوں باہر گئی تھی پی ڈی ایم سے؟ وہ ان کو نوٹس دیا تھا جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے، وہ باپ کے لوگوں سے ووٹ لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی سلاٹ حاصل کی تھی، اور وہ اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ پھر کیا گند بچا ہے، یعنی برے کام کا برا نتیجہ وہ سارا سامنے آ گیا نا۔ رانا صاحب ایک اور چیز پہ بھی آج کی میٹنگ میں بات چیت ہوئی ہے اور اس کو پریس کانفرنس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، اور وہ تھا تحریک عدم اعتماد لانے پر غور۔ یہ تحریک عدم اعتماد کیا لائی جا سکتی ہے جب آپ سینٹ میں اکثریت رکھنے کے باوجود بھی ایک بل نہیں روک سکے؟ تو تحریک عدم اعتماد کو کہاں کامیاب کریں گے؟ سینٹ میں تو اس سے پہلے ایک اور بڑی ناکامی بھی ہو چکی ہے اپوزیشن کو۔ دیکھیں تحریک جو سینٹ ہے وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ بڑی منیمل ہے، یعنی 2 یا 3 ووٹوں کی اکثریت تو کوئی اکثریت نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے قومی اسمبلی میں گورنمنٹ کے پاس بھی 4 یا 5 ووٹوں کی اکثریت ہے، وہ بھی کوئی اکثریت نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ڈاماڈولی رہتی ہے نا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، یعنی عدم اعتماد اگر 3-4 ووٹوں کے فرق کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تو گورنمنٹ جو ہے وہ 3-4 ووٹوں کی وجہ سے کس طرح سے مضبوط اور قائم رہ سکتی ہے؟ گورنمنٹ کے بھی پلے کچھ نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ عدم اعتماد اور گورنمنٹ کا قائم رہنا، دونوں چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک یعنی جو ہے وہ ویک یا کمزور ترین پوزیشن ہیں، اور دونوں پوزیشن جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا رانا صاحب، کیا آپ کے خیال میں یہ اس بات کی گنجائش موجود ہے، اب ذاتی طور پہ میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں، کہ تاریخ تبدیل کر دی جائے 23 مارچ کو؟
لانگ مارچ کی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہوتی، کیونکہ آج کی اس ملاقات سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی دعوت دے چکی ہے پی ڈی ایم کو کہ آپ ہمارے لانگ مارچ میں شرکت کریں۔ وہ ٹھیک ہے، تو پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے، پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو دعوت دی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی جو ڈیٹ ہے وہ تو چینج اس لیے ہونا اس کا مشکل ہے کہ وہ صرف پی ایم ایل این نے نہیں کرنی، وہ باقی جماعتیں ہیں ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور میرا نہیں خیال کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں وہ ایگری کر دیں گے۔ البتہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر چاہے تو وہ پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں میرا نہیں خیال کہ کسی اور سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، وہ خود اپنے طور پہ جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ رانا صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ پارٹی کے اندر دو رائے تھیں اسٹریٹجی کو لے کر کے، اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، لانگ مارچ کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، استعفے دینے کے حوالے سے۔ کیا اب یہ جو دو رائے موجود تھیں جس کو آج شہباز شریف صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ ابھی ایک رائے بن گئی ہے پارٹی کی؟ دیکھیں، دو رائے اگر جس جماعت میں نہ ہو تو پھر جماعت جو ہے وہ ایک زندہ جماعت نہیں کہلا سکتی۔ جماعت کی جو ہے وہ ویریئنٹ جو اوپینینز ہیں، جب جماعت کا اجلاس ہو تو اس میں ایک سے نہیں، دو سے نہیں، زیادہ اوپینینز آنی چاہیے، اور سب بندے کو اپنا نظارہ خیال کرنا چاہیے، بعد میں اکثریت سے جو فیصلہ ہو اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں۔ ٹھیک ہے، مگر رانا صاحب معاملے کے اوپر مسلم لیگ نون میں مختلف رائے ہوتی ہیں جی، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک رائے ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ رانا صاحب، آج جو صحافیوں کی طرف سے سب سے بڑا سوال بھی یہی ہوا پریس کانفرنس میں آپ کو چھوٹا سا کلپ سنوانا چاہتا ہوں جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ اب آپ کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، تو اس کا کب دیا گیا، ذرا یہ سن لیجئے، پھر میں سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ٹوٹے ہوئے دل مل جاتے ہیں۔ بلاول صاحب کے بھی اور آپ کی کلیشز تھے پولیٹیکلی، اور آپ لوگ میں بیچ میں کھڑا ہوں نا بھائی، میں بیچ میں کھڑا ہوں، دل جڑ گئے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرنس آف اوپینین بھی آتا ہے، کلیشز بھی آتے ہیں، لیکن جو چیز بلاول کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑتی ہے وہ ہے عوام کی ایکسپیکٹیشنز، اور جب وہ بات آئے گی ہم آپس کے اختلافات بھلا کر جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس میں اکٹھے آگے بڑھیں گے۔ رانا صاحب، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم آپس کے اختلافات کو بھلا کر عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہاں اب ہمارے دل جڑ گئے ہیں، لیکن جس بات پہ دل ٹوٹے تھے وہ استعفے کے معاملے پر، وہ ایک دو اور چیزوں پر، تو وہ تو اپنی جگہ میں موجود ہیں، دل جڑے کیسے ہیں آخر؟ دیکھیں، یہ دلوں کے ٹوٹنے اور جڑنے کا عمل جو ہے نا، یہ ایک جاری عمل ہوتا ہے، یہ جاری رہتا ہے، اور جڑتے بھی رہتے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ باقی بات یہ بالکل درست ہے کہ عوامی جو ایسپائریشن ہوتی ہیں، عوام کی کا جو دباؤ ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں بھی اور سیاستدان اس کے مطابق جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو اس لیے اگر عوامی مفاد اس میں ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں اکٹھی ہوں تو ان کو ہونا چاہیے۔ اب یہ جو کنٹینر کلچر، یہ ایک اوباش ٹولہ جو اس ملک پہ مسلط ہے، اس نے تو آ کے سیاسی رواداری کو ختم کر دیا، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو اور آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کو رواج دیا ہے۔ تو ایسے حالات تو نہیں ہوتے، کسی ملک میں نہیں ہے، ہمارے ملک صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ رانا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ دل ٹوٹتے رہتے ہیں، دل جڑتے رہتے ہیں، اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ عمر بھر ایک دوسرے سے روٹتے منتے رہے، یوں ہمارے عشق میں ایک تازگی آتی رہی۔ بہت شکریہ رانا صاحب، اور یہ پروگرام میں شرکت کرنے دیجیے۔ اللہ حافظ۔